اللہ تعالیٰ کے یہاں تعداد اور نمبرز یہ کوئی میٹر نہیں کرتے۔ اللہ کے دین کو حاصل کرنے والا کسی علاقے میں کوئی ایک ہی ہو، اس کی کتاب کی اہمیت کو سمجھنے والے چند ہی ہوں، زندگی کے مقصد کو پانے والے تھوڑے ہی ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک لمبا عرصہ حضرت نوح علیہ السلام نے گزارا، کئی سو سال، 950 سال سے زیادہ، 83 لوگوں نے ان کی اس پیغام کو سمجھا۔ اور قرآن پاک نے بھی انسانوں کو یہی دعوت دی کہ دیکھو، دنیا کے اندر سب سے زیادہ اپلائی ہونے والی تھیوری ہے فالو دی فالوورس، دوسروں کو دیکھ کے چلو، جو دوسرا کر رہا ہے اس کے پیچھے بھاگو، خود جو آپ کر رہے ہیں اس کے پاس آپ کا کوئی ریزن نہیں ہے، بس دوسرے نے دیکھا دوسرا بھاگ رہا ہے ادھر بھاگ پڑے، دوسرا مٹیریل کے پیچھے بھاگ رہا ہے آپ ادھر بھاگ پڑے، دوسرا آرام طلبی کے پیچھے بھاگ رہا ہے آپ ادھر بھاگ پڑے۔ قرآن پاک نے اس کا الٹا دعوت دی ہے، فرمایا قوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ۔ بھیڑ کو مت دیکھو، بھیڑ آرام طلبی میں جا رہی ہے، بھیڑ اپنی خواہشات کو پورے کرنے میں لگی ہے، بھیڑ نقد سودا چاہتی ہے۔ کیا؟ نقد سودا چاہتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ عمل کریں اور ساتھ میں اجر ملے، حالانکہ یہ دنیا دارالعمل ہے، دارالجزا نہیں ہے۔ دنیا آرام چاہتی ہے، دنیا جلدی کا فائدہ چاہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تم ان کے پیچھے مت جاؤ، اگر تم تھوڑے ہی ہو، اور تھوڑے کا مطلب ہے کہ اگر ایک اور دو بھی ہو تب بھی اپنے مقصد کو سمجھو اور قرآن پاک کی دعوت پر اور اللہ کے نبی کی دعوت پر لبیک کہو۔ وہ کیا ہے؟ قومو، اٹھو، للہ، اللہ کے لیے، مثنا، دو دو، وفرادا، اور ایک ایک، ثم تتفکروا، پھر اس بات پر غور کرو، ما بصاحبکم من جنہ، کہ تم میں سے جو ساتھی تمہارے درمیان آئے، جو تمہارے درمیان پیغمبر آئے، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ وہ پاگل اور دیوانے نہیں تھے۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ اس لیے یہ سمجھنے والے کہ یہ قرآن، اس قرآن کا پیغام، رسالت کا پیغام، یہ کوئی دیوانہ پن نہیں ہے، کوئی پاگل پن نہیں ہے، یہ اگر تھوڑے بھی ہوں گے، ایک اور دو بھی ہوں گے، تب بھی وہ اپنے رب کی بارگاہ میں کامیاب شمار کیے جائیں گے۔ اور جو بھیڑ ہے، بھیڑ جس طرف جا رہی ہے وہی راستہ صحیح ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ اس لیے آپ اگر تعداد میں کم بھی ہیں تو یہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے منتخب کر کے آپ کو اپنے قرآن پاک کو سننے کے لیے چند منٹ کی توفیق دی ہے۔ اور ابھی بیچ میں بات آئے گی، میں نے عرض کیا تھا سورہ بقرہ کے ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ان برائیوں کا ذکر کیا جو اس امت کو نہیں دہرانی ہے، اس لیے قرآن نے پرانی، حالانکہ وہ گزر چکی ہے قوم، لیکن اس کی بیماریوں کو قرآن پاک نے ذکر کیا ہے۔ بڑی بیماریوں میں سے ایک یہ تھی کہ وہ اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتے تھے، اور ہمیں اللہ نے سب سے بڑی نعمت کیا دی؟ قرآن پاک۔ اگر قرآن کی ناقدری ہوگی، گویا کہ بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے بنی اسرائیل نے ناقدری کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس ناقدری پر، اپنی کتاب کی ناقدری پر انہیں کیا نام دیا؟ گدھے۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا۔ وہ لوگ جن کو تورات دی گئی پھر انہوں نے اس کو نہیں اٹھایا، یعنی اس پر عمل نہیں کیا، فرمایا وہ کیسے ہیں؟ گویا کہ گدھے ہیں، وہ صرف بوجھ اٹھاتے ہیں اور وہ کتاب ان کی زندگی میں اثر نہیں کرتی ہے۔ آج نعوذ باللہ یہ بات بڑی سخت ہے، لیکن امت کی وہی حالت ہے، اس لیے کہ اللہ نے امت کو کتاب تو دی ہوئی ہے لیکن وہ اپنی زندگی کے اندر اس کو لانا نہیں چاہتے۔ زندگی کے اندر لانا کیسے چاہیں گے جب کوئی سننا نہیں چاہتا، جب کوئی پڑھنا نہیں چاہتا، جب کوئی نسلوں کو پڑھانا نہیں چاہتا، تو زندگی کے اندر کیسے آئے گی؟ اس لیے کہ دل سخت ہو گئے، اور کل وہ بات آئی تھی کہ جب دل سخت ہو جاتے ہیں تو پھر پتھروں جیسے ہو جاتے ہیں، اور قرآن پاک ایسی چیز ہے جو پتھر کو بھی توڑ دیتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کو کوئی سننے والا ہو۔ اور اس میں کہا گیا کہ بنی اسرائیل کو یہی بات کہی گئی، انہوں نے کہا سمعنا، ہم ٹھیک ہے سن لیتے ہیں، آپ کی باتیں سن لیتے ہیں، وعصینا، لیکن ہم مان نہیں سکتے۔ اور آج کی قوم نہ سننا چاہتی ہے اور نہ ماننا چاہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، بنی اسرائیل نے بھی اپنے رب سے وعدے توڑے ہیں۔ میں بس چند آیتیں جو جتنا موقع ہوگا اس کو عرض کروں گا۔ فرمایا کیا وعدہ تھا؟ لا تعبدون الا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کا وعدہ تھا۔
لیکن وہ اس وعدے پر قائم نہیں رہ سکے۔ اس امت کو بھی چیک کرنا ہے، لا الہ الا اللہ کہہ کر اللہ سے کیا وعدہ کیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر اپنے نبی سے کیا وعدہ کیا، اور اس وعدے پر کتنا پورا اتر رہے ہیں۔ آرام طلبی میں اور اپنے بدن کو انسان تھکانا نہیں چاہتا، کہتے جی تراویح سے تھک جاتا ہے، قرآن پاک سن کے تھک جاتا ہے۔ قرآن پاک سن کے تھک جائے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن پاک تو انسانوں کو انرجی دیتا ہے، عبادت تو انسانوں کے ذوق کو بڑھاتی ہے۔ تھکتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دل کالا ہو چکا ہے، دل زنگ آلود ہو چکا ہے، اس کو سیکل کرنے کی ضرورت ہے، جیسے کہ 2 دن پہلے امام صاحب نے آپ کو حدیث بھی سنائی تھی۔ اس کا مطلب اپنے اندر کچھ کمزوری ہے، ورنہ صحابہ کرام کی حالت دیکھو، تیر لگتے جا رہے ہیں لیکن سورت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دیکھیے، کھڑے ہو کر تلاوت کر رہے ہیں۔ ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا کہ آج میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو کر جو ہے آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ وہ نماز پڑھتے رہے اور سوچتے تھے کہ اب رکوع ہوگا، وہ اتنا لمبا ہوا کہ انہیں چھوڑ کر جانا پڑا، حتیٰ تورت قدماہ، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ تھی کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے تھے، حالانکہ آپ کے اوپر کوئی گناہ تھا، آپ کے اوپر کوئی اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ تھی؟ وہ جو معصوم تھے وہ اتنی لمبی لمبی عبادت کرتے تھے، اور آج کا مسلمان کسی ریزن کو سامنے رکھ کر نہیں، کسی دلیل اور حدیث کو سامنے رکھ کر نہیں، صرف اپنے آرام کے لیے۔ اور یہ بات میں نہیں کہتا، ہر انسان خود اپنے آپ سے پوچھے کہ وہ جو کر رہا ہے وہ کیوں کر رہا ہے۔ آیا کوئی بات سمجھنے میں اگر پریشانی ہے، ٹھیک ہے، وہ اللہ کے سامنے جواب دے گا، لیکن اگر بات سمجھنے میں پریشانی نہیں، صرف دوسروں کو کاپی کر رہا ہے اور صرف اپنے آرام طلبی کے لیے قرآن سے دور بھاگتا ہے، عبادت سے دور بھاگتا ہے، تو ضرور اپنے رب کے سامنے اس کا جواب دے گا۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ جو انسان کا انٹینشن ہے، جو انسان کی نیت ہے، اس کے بارے میں، اس نیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو فرمایا اللہ سے وعدہ تھا عبادت کا، لیکن وہ پیچھے ہٹ گئے۔ وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کو کہا گیا، لیکن اس سے بھی پیچھے ہٹ گئے۔ اے امت، تم وہ کام نہیں کرنا۔ وذی القربا، رشتہ داروں کا خیال رکھنے کا وعدہ تھا۔ والیتاما والمساکین، مسکینوں کو اور یتیموں کا خیال رکھنے کا وعدہ تھا۔ وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک، اچھی بات کرنے کا وعدہ تھا۔ واقیموا الصلاۃ، نمازیں قائم کرنے کا وعدہ تھا۔ وآتوا الزکاۃ، زکاتیں ادا کرنے کا وعدہ تھا۔ پھر کیا ہوا؟ فخلف من بعدہم خلف، ان کے پیچھے کچھ ایسے لوگ آئے، اضاعوا الصلاۃ، جنہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا۔ واتبعوا الشہوات، اور نفس کی خواہشوں پر عمل کرنے لگ گئے، یوں کہہ لو کہ اپنے نفس کو آرام دینے لگ گئے۔ ثم تولیتم، پھر تم نے منہ موڑ لیے، الا قلیلا منکم، تھوڑے سے بچے جو اس پیغام کو سمجھنے لگے۔ وہی بات میں نے پہلے عرض کی، وانتم معرضون، اور اکثر نے کیا کر لیا؟ منہ موڑ لیا۔ اور بھی بیچ میں احکام ہے، فرمایا افکلما جاءکم رسول، جب تمہارے پاس رسول آئے، بما لا تہوی انفسکم، وہ باتیں لے کر جو تمہارے دل نہیں چاہتے، یعنی ایسی عبادتیں، ایسے احکامات دل نہیں چاہتا کرنے کا عمل، اس لیے کہ نفس پر بھار پڑتا ہے، تو تم نے کیا کہا؟ استکبرتم، تم بڑے بننے لگ گئے، تمہیں لگا کہ ان عبادتوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، یوں ہی بیڑا پار ہو جائے گا، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ کیسے وہ انسان جو اپنے آپ کو تھکاتا ہے، اپنی آنکھوں کے اوپر نیند کے بوجھ کو برداشت کرتا ہے، اپنی ٹانگوں کے اوپر بوجھ کو برداشت کرتا ہے، وہ جو آرام طلبی میں مخملی بستروں پر سوتا ہے، دونوں اللہ کے نزدیک برابر ہرگز نہیں ہو سکتے، دونوں کا اجر بھی برابر نہیں ہو سکتا۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، تھوڑے سے تم میں سے ایسے تھے جنہوں نے جھٹلایا، فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، کچھ لوگوں کو تم نے جھٹلایا، یعنی انبیاء کرام کی باتوں کو، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور جب سمجھانے والوں نے سمجھایا، کچھ تو ایسے طیش میں آئے کہ سمجھانے والوں کو قتل ہی کر ڈالا۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور ان سے کہا جاتا تھا بات کیوں نہیں سمجھ آتی تمہاری، تو کیا جواب دیتے تھے؟ کہتے تھے قُلُوبُنَا غُلْفٌ، کیا کریں ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، ہمیں بات ہی سمجھ نہیں آتی، ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے۔ اور یہ پردے پڑ جاتے ہیں جب مدت لمبی ہو جاتی ہے، جب انسان دین سے دور ہو جاتا ہے، پھر دلوں پر یہ پردے پڑ جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جب پردے پڑ جاتے ہیں، بل لعنہم اللہ، پھر اللہ بھی ان پر کیا کرتا ہے؟ لعنت کرتا ہے، ان کے کفر کی وجہ سے اور ان کی ناشکری اور نافرمانیوں کی وجہ سے۔ اور کچھ عہد ہیں، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، ہم نے بنی اسرائیل سے اور بھی عہد لیے، اور ہم نے طور پہاڑ کو ان کے اوپر اٹھا کر کہا کہ کرو اللہ سے یہ وعدہ۔ وہ کیا وعدہ تھا؟ فرمایا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، جو ہم نے تمہیں دیا ہے، بِقُوَّةٍ، اس کو مضبوطی سے پکڑو۔ وہ کیا تھا؟
شریعت احکام، واسمعوا اور غور سے سنو، یہ کس نے کہا؟ اللہ نے۔ تو اللہ نے اگر ان کو کہا تو ہمیں نہیں کہا؟ ہمیں بھی یہی کہا، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوہ، جو رسول تمہیں شریعت دیتے ہیں اس کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اور آج آپ نے آیت سنی، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اکٹھے ہو کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ اور قالوا، انہوں نے کہا، سمعنا، ہم نے سن تو لیا، وعصینا، لیکن ہم مانتے نہیں ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، جب ان کے پاس اللہ کے رسول آئے تو پھر کیا ہوا؟ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور وہ لوگ جن کو کتاب دی تھی، کتاب اللہ کی کتاب کو، وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا، کوئی اہمیت اس کو نہیں دی۔ یہ ان لوگوں کے کام ہیں۔ پھر کس میں لگ گئے؟ ظاہر سی بات ہے، جو اللہ کے دین سے دور جائے گا، اللہ کی کتاب سے دور جائے گا، اس کو کوئی اس سے اچھی چیز ملے گی اور نہیں ملے گی۔ تو وہ لوگ بھی اس سے ہٹے تو کن چیزوں پر گئے؟ میوزک پر، گانے بجانے پر، موسیقی پر۔ اور بنی اسرائیل تو جادو کی طرف چلے گئے، انہوں نے کہا یہ کام کرو، جادو والے کام کرو، فلانے کو لڑاؤ، فلانے کو ہٹاؤ، اور فلانے کے رشتے کے اندر دراڑیں ڈالو، جادو کے کاموں میں لگ گئے۔ تو قرآن پاک نے وہ جادو کا بھی تذکرہ کیا، کیسے فضول کاموں میں وہ لگے، کیسے کاموں میں انہوں نے اپنی زندگی کو برباد کر دیا۔ وقالوا، اور ایک ان کو پھر دھوکہ بھی رہا، فرمایا اس امت کو بھی وہ دھوکہ نہ ہو جائے، کیونکہ اس امت کی بڑی فضائل آئے ہیں آیتوں کے اندر، احادیث کے اندر۔ فرمایا اس قوم کی طرح دھوکے میں نہیں آنا کہ بغیر عمل کے بڑے ہونے کی وجہ سے تم یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے، ہم فلانے نبی کی امت میں ہیں، اس کی سفارش پہ چلے جائیں گے۔ ان کی سفارش بھی تب ملے گی جب سفارش کے حقدار بنو گے۔ وہی دھوکہ ان کو ہوا۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارا، جنت میں تو صرف یہودی جائیں گے، اور عیسائیوں نے کہا صرف عیسائی جائیں گے، اس لیے کہ ہم تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہیں، اور عیسائیوں نے کہا ہم تو عیسیٰ علیہ السلام کی قوم ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا اگر ایسی بات ہے، تلک امانیہم، یہ تمہارے خواب خیال ہیں کہ کسی کے بل بوتے پر تم جنت میں چلے جاؤ گے، ہاتو برہانکم، تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل ہے کہ کسی نبی کی امت میں پیدا ہونے سے تم یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ ہاتو برہانکم، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، تمہیں تمہارے اعمال کو لے کر آنا پڑے گا۔ ایک دو آیتیں اور سنیں گے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، اب یہاں سے یہودیوں سے، نصرانیوں سے رخ کو پھیر کر امت کی طرف، اس امت کی طرف کلام کا رخ پھیرا جا رہا ہے، اور فرمایا جا رہا ہے اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو یہ یہودی اور نصرانی پورے اس بات کے لے کر، اس بات کا ارادہ پختہ کر کے بیٹھے ہیں کسی طریقے سے مسلمانوں کو یہودی اور عیسائیوں جیسا بنا دیں، اپنے عقیدے میں لے آئیں، اپنے کلچر اور اپنی تہذیب میں لے آئیں، اس سے ہوشیار رہیے۔ لیکن یہ کس کو باخبر کیا جا رہا ہے؟ ایڈریس کس کو کیا جا رہا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ حالانکہ آپ کے بدلنے کو خطرہ تھا؟ بالکل نہیں تھا۔ ہمیں سنایا جا رہا ہے کہ جب ہم اپنے محبوب کو سنا رہے ہیں تو آپ کے واسطے سے پوری امت کو سنا رہے ہیں۔ کیا؟ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، یہ یہودی اور عیسائی کبھی آپ سے خوش نہیں ہو سکتے۔ وہ کب خوش ہوں گے؟ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہاں تک کہ آپ ان کے کلچر، ان کی تہذیب اور ان کے سلیقے، ان کی زندگی گزارنے کے طریقے، تم سب کچھ ان کا فالو نہ کرنے لگ جاؤ۔ جب تم ان کا سب کچھ فالو کرنے لگ جاؤ گے تو وہ تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ چوتھے بارے میں انشاءاللہ مضمون تفصیل سے آئے گا، وہاں عرض کیا جائے گا۔ پھر ایک حسین کردار حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قرآن نے پیش کیا کہ اے ایمان والو، تم یہودیوں اور نصرانیوں کو نہ دیکھو، تمہیں اگر بننا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا بنو کہ ان کے صدقے میں تمہیں دین ملا ہے۔ اور کیسا دین؟ جب انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مل کر وہاں پر کچھ دعائیں مانگی، وہ دعائیں دراصل ہمارے لیے پوری شریعت ہیں۔ اگر وہ دعا حضرت ابراہیم کی دعا کی برکت سے ہمیں اللہ نے یہ کتاب دی، آپ کی دعا کی برکت سے ہمیں اللہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم نعمت اس امت کو نصیب ہوئی۔ میں صرف ایک بات اس کی عرض کروں گا۔ فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، 3-4 دعائیں ہیں، وہاں پر ہے وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، اے اللہ یہ میں نے گھر بنا دیا تیرا، لیکن اب اس کا امام چاہیے۔ کیسا امام؟ یتلو علیہم آیاتک، ایسا امام چاہیے جو تیری آیتیں لوگوں کو پڑھ کر سنائے۔ یہ مقصد ہے، یہ مقصد ہے رب کے گھر کا، عبادت گاہوں کا، جو نبی اور نبی کے وارث کا یہی کام ہے کہ وہ امت کو رب کی آیتیں سنائے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو کتاب سکھائے، وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو حکمت کی باتیں سکھائے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک صاف کرے، گناہوں سے دور کرے، معاشرے سے گندگی کو دور کرے۔ یہ کس کا مقصد بیان کیا گیا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور بالکل یہی مقصد حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث جو علماء اور مساجد کے ائمہ ہیں، بالکل ان کا بھی یہی مقصد بیان کیا گیا۔
پہلا پارہ پورا ہوا اور دوسرے پارے میں جا کر نہیں، پہلے پارے کے آخری ایک آیت ہے، آخری بالکل 3-4 آیتوں کے اندر فرمایا دیکھو آپ کو کچھ رنگ نظر آئے اس پارے میں، یہودیوں کا رنگ، نصرانیوں کا رنگ، مشرکوں کا رنگ، منافقوں کا رنگ اور ایمان والوں کا رنگ، ان سارے رنگوں میں سب سے خوبصورت رنگ کون سا ہے جس میں ایمان والے کو رنگنا چاہیے؟ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ ساری دنیا کے انسان یہ سن لیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جس طریقے سے ایمان لائے ہیں، جیسے آپ نے اپنے نبی، جیسے صحابہ نے اپنے نبی کی ایک ایک ادا کو محفوظ کر کے ان پر جان نچھاور کی ہے، ان کی کتاب کو اپنی زندگی کے اندر بسایا ہے، اگر آنے والی امت اس ٹریک پر چلتے ہوئے اپنی زندگی کو صحابہ کی زندگی سے جوڑے گی تو کامیاب ہوگی، اور اگر نہ جوڑ سکی تو ناکام ہوگی۔ اور اسی رنگ کا نام ہے اللہ کا رنگ، اللہ کا رنگ، اس کو اللہ نے فرمایا صبغۃ اللہ، یہ ہے اللہ کا رنگ۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، اور جس پر اللہ کا رنگ چڑھتا ہے وہ رنگ سب سے خوبصورت ہوتا ہے، وہ کسی اور رنگ کو پھر اپنے اوپر برداشت ہی نہیں کرتا، وہ دنیا کے کسی کلچر کا رنگ، دنیا کی کسی تہذیب کا رنگ اپنے اوپر چڑھنے نہیں دیتا ہے۔ ایمان والے کی شان یہ ہے کہ وہ صرف اپنے نبی کا رنگ، اپنی کتاب کا، اپنے قرآن کا رنگ اپنے اوپر چڑھاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مکمل شریعت پر عمل کرنے والا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی زندگی کے اندر لانے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔